آپ کی خدمت میں سلام، میں سرفراز ایک دفعہ پھر سے تعمیر کی خادمانہ قیادت کے اصولوں کی تیسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر خدمت ہوں۔ تیسرا خادمانہ قیادت کا اصول جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خادمانہ قیادت کا مطلب ذاتی مفاد کی نسبت اجتماعی مفادات میں خوشی محسوس کرنا ہے۔ آئے ہم اس کے تعلق سے سیکھتے ہیں مقدس مرکز کی معرفت لکھی کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 42ویں آیت سے 45ویں آیت تک۔ مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان سے کہا، تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ آمین۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر اقوام کی قیادت اور مسیحی قیادت میں کیا فرق ہے؟ یہیں پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ غیر قوموں کی قیادت جو ہے وہ اختیار جتاتی ہے، حکومت کرتی ہے اور دوسروں سے خدمت لیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس مسیحی قیادت جو ہے وہ قربانی دیتی ہے اور دوسروں کی مدد کرتی ہے، نہ کہ دوسروں سے خدمت لیتی ہے۔ اور یسوع مسیح نے آخر میں اپنی مثال دیتے ہوئے اسی بات کو واضح کیا کہ ابن آدم بھی اس لیے آیا ہے کہ وہ اپنی جان فدیے میں دے، نہ کہ اس لیے کہ وہ دوسروں سے خدمت لے۔ اب بات یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بڑے ہونے کے لیے خادم اور اول ہونے کے لیے غلام بننے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دوسروں سے خدمت لینے میں نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت کرنے میں فضیلت ہے۔ اور بڑا ہونے کے لیے خادم ہونا اور اول ہونے کے لیے غلام بننے سے کیا مراد ہے؟ دراصل اگر بڑا کوئی بننا چاہے تو اس کو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ خادم بنے، تو بڑے ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں خادم بننے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان سب بڑوں میں سے جو پہلے نمبر پہ پہلا درجہ چاہتا ہے وہ اس سے بڑا درجہ ہے، اور یسوع مسیح یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اسے غلام بننے کی ضرورت ہے، تو وہ اول بنے گا۔ دراصل یسوع مسیح یہاں پر یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ مسیحی قیادت جو ہے وہ جتنی زیادہ حلیم ہوتی ہے وہ مسیح میں اتنی ہی سرفرازی پاتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح بطور قائد کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے۔ یسوع مسیح بطور قائد خود کو اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ وہ خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آئے ہیں، اور جب یسوع مسیح خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آئے ہیں تو بطور خادم یا بطور مسیحی قائد ہمیں کیسا ہونا ہے؟ یسوع مسیح جب قائد ہوتے ہوئے خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم بطور قائد جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ہم خدمت کے لیے آئے ہیں یا خدمت لینے کے لیے؟ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو غیر اقوام کی جو قیادت ہے وہ اختیار جتاتی ہے، وہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے یا اختیار جتاتے ہوئے کیا اس کے نتائج نکل سکتے ہیں؟ اس کے نتائج اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہر قسم کا جائز و ناجائز ہر طرح کا کام اور ہر طرح کی اس سے جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر دوسروں کے حقوق کو بھی تلف کیا جاتا ہے اس سے، اور بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا بھی حق مار لیں۔ پھر دوسروں کی بجائے ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے فائدے کی طرف ہوتی ہے، دوسروں کی خدمت کی طرف کوئی دھیان نہیں رہتا، بلکہ اختیار اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سارے فائدے، ساری چیزیں اور ہر ایک جو اچھی چیز ہے وہ اس کو مل جائے، اور وہ دوسروں کی خدمت کرنے کے بجائے ان سے خدمت لینا شروع کر دے۔ اس کے بدلے اگر ہم دیکھیں جو خادم دوسروں کی خدمت کرتا ہے، جو بطور رہنما دوسروں کی خدمت کرتا ہے، اس سے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس سے یقیناً دوسرے بھی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں کہ دوسرے بھی سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی خدمت کرنے میں ہی عظمت ہے۔ ایسا قائد ایک نمونہ بنتا ہے جس کی پیروی سب کرنا پسند کرتے ہیں۔
اور فرد واحد کی بجائے ہر شخص بلا تفریق ترقی کرتا ہے، ہر کسی کو موقع ملتا ہے کہ وہ ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ تیسرا اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ خادمانہ قیادت جو ہے وہ ذاتی مفادات کی نسبت اجتماعی مفادات میں خوشی محسوس کرتی ہے۔ جی تو دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اور اس اصول کو اپنانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت میں اور کلیسیا میں کیا فرق نظر آ سکتا ہے؟ اپنے جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔